आयत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत का मुताला करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं महत्वपूर्ण है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो है द पावर ऑफ द क्रॉस। द पावर ऑफ द क्रॉस, सलीब की कुदरत, सलीब की ताकत। आज हम जानेंगे कि क्यों मसीही सलीब की इतनी इज्जत करते हैं, हालांकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि सलीब किन लोगों को दी जाती थी। कोई अच्छी अलामत नहीं समझी जाती थी कदीम जमाना में, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर अपनी जान का फिदिया दिया रजा कराना तौर पर, तो जो सलीब इबरत का निशान समझी जाती थी वो खुदा की कुदरत का निशान बन गई। हालेलुया। कोई बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लफ्ज सलीब के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है स्टाउरोस। स्टाउरोस, STAUROS, स्टाउरोस। इसका मतलब है सलीब, खंबा व वो आला जिस पर हर मुजरिम को लटकाया जाता था, उसको ग्रीक लैंग्वेज में स्टाउरोस कहते हैं। सरमन की आउटलाइन कुछ इस तरह से है, जिसके ऊपर हम आज की जो बातें करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है सलीब की तारीखी हकीकत, सलीब की बाइबली पेशगोइयां, सलीब की रूहानी हकीकत, सलीब की नजात बख्श कुव्वत, सलीब की शागिर्दियत की दावत, सलीब की अब्दी फतह। ये 6 पॉइंट हैं जिनके ऊपर आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज का जो पहला पॉइंट है सलीब की तारीखी हकीकत, हिस्टोरिकल रियलिटी ऑफ द क्रॉस। सलीब असल में रोमी सल्तनत, रोमी एम्पायर की सबसे जालिमाना सजा समझी जाती थी। यह सजा आमतौर पर गुलामों को, बागियों को, खतरनाक मुजरिमों को दी जाती थी। और ये इसलिए दी जाती थी क्योंकि उनका एक शेवा था रोमियों का कि वो जो उनकी हुकूमत, उनकी सल्तनत को तस्लीम नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, वो इस कदर होलनाक सजा देते थे ताकि आने वाले लोगों को भी ये बात समझ में आ जाए कि हमने इनके साथ बगावत नहीं करनी है। एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहूदियों में सलीब पर सजा देना राइज नहीं था। यह सजा रोमियों की तरफ से दी जाती थी। लेकिन एक और नुक्ता याद रखिए कि यहूदी कौम के नजदीक भी यह लानत की अलामत ही समझी जाती थी। और ये क्यों समझी जाती थी, इसको भी बिब्लिकली एक रेफरेंस के तौर पर हम जानने की कोशिश करते हैं। आए मेरे साथ हवाला निकाले इस्तिस्ना की किताब, उसका 21वां बाब, उसकी 23वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, जो दरख्त पर लटकाया जाए वो खुदा की तरफ से मालूम है, मलाऊम है। और इसके लिए इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है किलाला। किलाला जिसके स्पेलिंग्स हैं QELALAH, किलाला। जब इसको मैंने इंग्लिश में देखने की कोशिश की किलाला को, तो इंग्लिश में जो इसका मीनिंग आया वो था डिवाइन रिजेक्शन। डिवाइन रिजेक्शन, और इसका मतलब क्या है? खुदा की तरफ से सजा या लानत।
خدا کی طرف سے جب کسی کے اوپر لعنت آ جاتی ہے تو اس کو عبرانی میں کلالہ کہتے ہیں. کلالہ لعنت یعنی کہ جو لکڑی پر لٹکایا جاتا تھا وہ یہودی سمجھتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے لعنت اس کی زندگی پر آئی ہے, خدا اس کو پسند نہیں کرتا. اور استثناء میں بزرگ نبی موسیٰ نے یہ بیان کیا جو درخت پر لٹکایا جائے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے, لعنتی ہے. اور میں نے جب اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جاننے کی کوشش کی کہ ایسی کون سی چیزیں تھی ان لوگوں میں جب یہودی لوگ انسان کو لکڑی پر لٹکا دیتے تھے, جس طرح جب رومیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں, رومی جو لوگ تھے جو رومی امپائر کی تقلید نہیں کرتے تھے وہ ان کو یہ سزا دیتے تھے, یعنی غلاموں کو سزا دیتے تھے, باغیوں کو سزا دیتے تھے, خطرناک مجرموں کو سزا دیتے تھے. اب یہودی جو لکڑی پر لٹکاتے ہیں لوگوں کو تو وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے رومی جو تھے, یہودی جو تھے وہ مجرموں کو لکڑی پر لٹکایا جاتے تھے, کیوں لعنت ان کی زندگی میں آ جاتی تھی. آئیں ان کو بھی جانتے ہیں. 10 پوائنٹ سے لیکن میں آج 5 بیان کر رہا ہوں یہاں پہ. سب سے پہلے یہودی ان لوگوں کو لکڑی پر لٹکاتے تھے اور لعنتی قرار دیتے تھے جو بت پرستی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اس کا حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں. استثناء کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کر 5ویں آیت تک جب مطالعہ کرتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے اگر کوئی شخص دوسرے معبودوں کی عبادت کرے تو وہ لعنتی قرار دیا جاتا تھا. وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ لعنتی. ایسے لوگوں کو آج سے خدا جانتا ہے نا ان کو تسبیح دے وچوں تسبیح ادھروں اسی دعاؤں بھی کرتے ہیں تو دربارہ میں بھی پوجا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پہ یہ ایسے بھی ماحول ہے. تو جو خدا کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات پر توکل کرتا ہے یہودی ان کو لعنتی کہتے تھے اور ان کو لکڑی پر لٹکا دیا جاتا ہے, وہ ملعون ہے وہ شخص. آگے اب دوسرا پوائنٹ, خدا کی توہین کرنے والے شخص کو, یعنی احبار کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کے نام پر کفر بکتے وہ ضرور قتل کیے جائیں گے. یعنی کہ جو خدا کی تحقیر کرتے تھے, خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے, میڈیٹیٹ نہیں کرتے تھے, ان کو لکڑی پر لٹکا کر ایک لعنت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا. آگے بیان کر تیسرا پوائنٹ, زناکار. ابھار کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 10ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے جو کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے وہ مرد اور عورت دونوں قتل کیے جائیں گے. دونوں قتل کیے جائیں. اور ان کو کیا کرتے تھے؟ لکڑی پہ لٹکا دیں. قتل پہلے کرتے تھے اور اس کے بعد قتل کر کے کیا کرتے؟ لکڑی پہ لٹکا, عبرت کا نشان. یہ یہودی کرتے تھے. آگے چوتھی بات, یہ ٹیکنیکل بات ہے, یہ ان بچوں کے لیے جو مطلب اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. اے بچوں سنو ذرا, جڑے بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. اب چوتھا پوائنٹ, یہودی ان لوگوں کو لکڑی پہ لٹکا دیتے تھے جو اپنے والدین کی بے عزتی کرتے تھے. اس کے لیے بھی حوالہ خروج کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 17ویں آیت, جو اپنے باپ یا اپنی ماں کو لعنت کرے وہ قتل کر دیا جائے. جڑے ماں باپ بچے اپنے ماں کو کھاؤ ہاں دے نا, یہ بھی گدار رویہ ہے. اکھا بند کرو, کر دیا جان گیا ہے. اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کریں. اور وہ یہودی کیا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں باپ کو دس دینا سی نا کہ اے میرا بدتمیزی کرتا ہے, یہودی کرتے ہیں, قتل کرتے سی, انہوں نے لکڑی سے لٹکا دیتے سی. میں آپ کو بتا رہا ہوں بچوں یہ بات سن لو. آگے 5واں, سبت کی بے حرمتی جو کرتے تھے, جو سبت کو ناپاک کرے وہ ضرور قتل کر دیا جائے. سبت کا اتنا احترام تھا یہودیوں میں آج تک بھی. خروج کی کتاب اس کا 31واں باب اس کی 14ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. یہ 5 چیزیں میں نے بتائی, اس سے زیادہ بھی چیزیں 10 چیزیں تھیں جو کہ یہودی اس کنڈیشن میں ان لوگوں کو جو لکڑی پر لٹکا دیا جاتے تھے کہ ان کو ملعون لعنتی قرار دیتے تھے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. رومی تاریخ کے مطابق صلیب پر مرنا انتہائی تکلیف دہ موت سمجھی جاتی تھی. سانس
آہستہ آہستہ رک جاتی تھی اور انسان گھنٹوں بلکہ دنوں تک تڑپتا رہتا تھا. وہ موت مانگتا تھا, جلدی موت ہی نہیں آتی تھی, تڑپ کے مرتا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو دنیا نے شرمندگی سمجھا, جس چیز کو دنیا نے شرمندگی سمجھا, خدا نے جلال کا تخت بنا دیا. ہاللویا, صلیب کو جلال کا تخت بنا دیا. دنیا اس کو شرمندگی سمجھی تھی, خدا نے اسے جلال کا تخت بنا دیا. برکتیں آتی ہیں صلیب سے. ہم آج بھی کہتے ہیں جتنے صلیب کے سائے کی تلے آ جائیں گے, خدا کی برکتیں ان پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گے, خدا کے قریب تر پانا شروع ہو جائیں گے. اب صلیب لعنت کا نشان نہیں ہے, یہ خدا کی قدرت کا نشان ہے. ہاللویا. میں آپ کو کہتا ہوں عزیزو, آپ یقین جانیں, جب میں اس لیے کہتا ہوں پینتیکوسٹل ہوتے ہوئے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں اس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, شالوم پینتیکوسٹل چرچ میں خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے نام سے آمین کہنے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم اس چیز کی تائید نہیں کرتے جو لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا. ہم یقین جانے تردید کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کروس کا نشان اگر کوئی بناتا ہے تو بنانا چاہیے اس کو. آپ نے بچوں کو سکھائے, صحیح طور پر سکھائے, خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے نام سے آمین کہنا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا, کہنا چاہیے. اسی بہانے کروس آپ بناتے تو ہیں نا, صرف گھروں میں کروس نہ پہن لیں, کروس آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے, آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. لیکن حیرت کی بات جو میں نے آپ کو بتا, لوگ شرمندگی کی بات سمجھتے تھے, لیکن خدا نے اسے جلال کا تخت بنا دیا ہے. جلال کا تخت, جلال کا تخت. ہاللویا. ایمانداروں کو کہے گا ہاللویا. ہاللویا. ایک شخص باہر سے آیا تھا تو وہ چپ نہیں کرتا تھا, کبھی کسی کو دیکھ کے بھی سمجھ آیا کرے. دوسرا پوائنٹ, صلیب کی بائبلی پیش گوئیاں. صلیب کوئی حادثہ نہیں تھی بھیا, بلکہ خدا کا منصوبہ تھا, ڈیوائن پلان تھا. خدا کا ڈیوائن پلان تھا. پرانے عہد نامے میں اس کی پیش گوئی موجود ہے. زبور 22 یہ داؤد کا زبور ہے جو مسیح کی مصلوبیت کو بیان کرتا ہے. ٹیشو دیجیے گا 2-3. زبور 22 اس کی 16ویں آیت کے جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم لکھا ہے, انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں چھید ڈالے. انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں چھید ڈالے. اب یہ چھیدے کہاں پر گئے تھے, ہاتھ اور پاؤں؟ کوئی بتائے گا؟ زبور 22 حالت تو بزرگ نبی داؤد کی ہے, لیکن وہ بیان خدا یسوع مسیح کو کر رہے ہیں. یہ اسی طرح ہے, میں یہاں پر کہہ رہا ہوں, لیکن بیان میں خدا یسوع مسیح کو کر رہا ہوں. زبور 22 جو ہے داؤد نبی نے لکھا, یہ پروفیٹک ایک ورڈز تھے. انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں چھید ڈالے, یہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ تھا, پرفیکٹک بات کر رہا ہے. یسایہ 53واں باب پورا یسوع مسیح کی مصلوبیت کو ظاہر کرتا ہے, ایک یشوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے. یسایہ 53ویں باب میں اس کی 5ویں آیت, وہ ہماری خطاؤں کے سبب زخمی کیا گیا. وہ, اب یہ وہ کون ہے؟ یہ خداوند, یہ خداوند تھینک یو, گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو بہت برکت. کس بات کی ہے؟ تھینک یو. کلیسیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, میرا دل خوشی سے بھر گیا. خدا آپ کو بہت برکت دے. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے آپ جب یسوع مسیح کا پورا نام لیتے ہیں. پورا نام ہے, مجھے بڑا مزہ آئے گا. یسایہ 53واں باب جو ہے اس میں یسوع مسیح کے بارے میں اس کی 5ویں آیت میں لکھا, وہ ہمارے پورا باب ہی بڑا کمال ہے, یسوع مسیح کی شخصیت کو پریزنٹ کرتا ہے. وہ ہماری خطاؤں کے سبب زخمی کیا گیا. کون؟ یشوع مسیح. اب عبرانی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے یسوع مسیح کے لیے جو مسیح تھا, میشی آخ. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے
مشیاخ جس کا مطلب ہے مسا کیا ہوا، اور یسوع مسیح مسا کیا ہوا تھا. اس کے لیے یونانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے خرسطس. خرسطس اس کا مطلب ہوتا ہے مسیح، اور جو انگلش زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مسایا. مسایا نجات دہندہ، جس کو اردو میں نجات دینے والا بھی کہتے ہیں. اب مصلوب ہوا ہے وہ یشوا مسایا. ماشیاخ، ماشیاخ یعنی کہ مسا کیا ہوا شخص جو ہے وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے زخمی کیا گیا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ صلیب خدا کے منصوبے کا حصہ تھی. صلیب خدا کے منصوبے کا حصہ تھی. یہ کوئی حادثہ نہیں تھا کہ ایسے یسوع مسیح نے صلیب دے دی. اب تیسرا پوائنٹ بڑھتے ہیں، صلیب کی روحانی حقیقت. صلیب صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت کا نام ہے. یونانی لفظ خاریس، CHARIS، خاریس مانی گریس، فضل، 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 خاریس، فضل. صلیب خدا کے فضل سے ظاہر ہوتی ہے. صلیب خدا کے فضل کا سب سے بڑا اظہار ہے. ہاللیلویا. صلیب پر رحم ہوا ہے، صلیب پر فضل جاری ہوا ہے، اور فضل کا مطلب ہے وہ چیز جس کے ہم لائق نہ تھے. ایسی چیز ہمیں مل جائے جس کی ہم نے قیمت ادا نہیں کی، تو اگر ہمیں مل جائے یعنی ہم نا اہل تھے، اہل تھے نہیں تھے، نا اہل تھے، تو ہمیں وہ چیز مل جائے تو یہ اس کو کہتے ہیں خدا کا فضل. کیا کہتے ہیں؟ خدا کا فضل. مقدس پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا 5واں باب اس کی 8ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے ہوا. صلیب ہمیں بتاتی ہے کہ خدا مقدس بھی ہے اور خدا محبت بھی ہے. صلیب پر جسٹس اور لو دونوں ہوئے ہیں. صلیب پر جسٹس اور لو دونوں ہوئے ہیں. صلیب پر انصاف اور محبت مل جاتے ہیں. ہاللیلویا. انصاف اور محبت مل جاتی ہے. چوتھے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. صلیب کی نجات بخش قدرت. صلیب کی نجات بخش مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط پہلا خط اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لفظ جو قدرت کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈونامس. ڈونامس قدرت، ایسی قدرت، ایسی طاقت جو مفوق الفطرت قدرت رکھتی ہے، جو ڈیوائن پاور ہے وہ صلیب پر نظر آتی ہے. صلیب میں نجات کی قدرت ہے. ڈونامس جیسی پاور ہے. یہ محض ایک لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے. ناقدین اس کو لکڑی کا ٹکڑا سمجھتے ہیں لیکن مسیحی اسے خدا کی قدرت سمجھتے ہیں. یہ تعلیمی بات ہے. افسیوں پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اپولو تروسیس. اپولو تروسیس APOLYTROSIS. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم نے اس کا تلفظ بیان کرنا ہے تو آپ نے اس کو انگلش لینگویج میں نہیں سمجھنا، گریک لفظ میں، تو آپ سمجھیں گے تو آپ اس کو تلفظ میں زیادہ اچھا بیان کر پائیں گے. اپولو تروسیس کا جو مطلب ہے یہاں پہ وہ ہے فدیہ دے کر آزاد کرنا. فدیہ دے کر کیا کرنا؟ آزاد کرنا. آگے بڑھتے ہیں. یسوع کا خون ہمیں گناہ سے، لعنت سے، موت سے آزاد کرتا ہے. ہاللیلویا. اگر
जनरेशनल कर्सेस का बोझ आपकी जिंदगी पर है और आप समझ रहे हैं कि भैया ये तो मैंने कभी गुनाह नहीं किया, ये तो परेशानी मैंने जिंदगी में ये कभी मेरी जिंदगी में थी नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में क्यों आ रही हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनरेशनल कर्सेस का बोझ आपकी जिंदगी पर है। तो इसका इलाज क्या है? कोई और इलाज नहीं सिवाय यीशु मसीह का पाक और बेशकीमत और बेदाग लहू है, उसकी कुदरत इलाज है। उसको अपनी जिंदगी पर लीजिए, ईमान से सारे आपके बाप दादा के गुनाह धुल जाएंगे उस ईमान से। लेकिन जो क्लेम आपने तब करना है जब वो चीज आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। पीर कामिल सेक्युलर एक सेंटेंस है, मैं आपको वो बात कर रहा हूँ। पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तेरा ईमान है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। यीशु ने नहीं कहा कि तू पहले मेरे ते मान लिया, वो लेना पैना सी कुछ गल्लां यीशु मसीह ने क्या करनियां पैणियां सी, हिकमत वाले सी ना, तो जब करेंगे नहीं तो होगा नहीं। मुकद्दस पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा मसीह ने हमारे लिए लानत बनकर हमें शरीयत की लानत से छुड़ाया। भाई छुड़ाया, मसीह ने हमारे लिए लानत बनकर हमें शरीयत की लानत से छुड़ा लिया। ये लानत हमारे ऊपर थी, ये सलीब हमने ले ली थी। अरे गुनाह हमारे थे, वो बेगुनाह बन रहा था, वो गुनाह से वाकिफ न था, लेकिन हमारे लिए गुनाह बन गया। अक्सर नाकदीम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं और जो गैर मसीही हैं उनको मौका मिल जाता है, खुदा माफ करे, खुदा माफ करे। ये लफ्ज़ बहुत मुश्किल है मेरे लिए अभी भी अदा करना, लेकिन आपको समझाने के लिए कि कभी आप ऐसा मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता। हम कह देते हैं कि वो तो लानती बोल पड़े, वो तो वो नहीं, वो लानती नहीं था, लानती हम थे, हम हैं लानती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यकीन करें यीशु मसीह लानत को, उसने शरीयत की लानत को अपने ऊपर ले लिया, हमारी लानत को अपने ऊपर ले लिया और हमें लानत से छुड़ा दिया उसने। कभी समझे तो सही ये चीजें हैं क्या, क्यों जान कुर्बान की उसने, क्यों हम दुखों को याद कर रहे हैं? कभी आप गौर व फिक्र तो करें इस चीज के ऊपर। मसीह ने हमारे लिए लानत बनकर हमें शरीयत की लानत से जुदा कर छुड़ा दिया उसने, क्योंकि जो लकड़ी पर लटका वो लानती, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई लकड़ी पे अब लटकाया जाए, वो नहीं चाहता था। शरीयत ये कहती थी कि जिन्हें गुनाह किया आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। अंडरस्टैंड कर रहे? तो यीशु जी ने कहा अब कोई सलीब पर नहीं लटकाया जाएगा, अब किसी को सलीब नहीं दी जाएगी। कोई एक है जो आपसे बड़ा प्यार करता है। इंसान को खुदा ने मरने के लिए नहीं बनाया था। ये बात वही है जो मैं सरमन से पहले कह रहा था, खुदा ने इंसान को किसी और चीज के लिए नहीं बनाया था। खुदा ने इंसान को अपनी तारीफ, अपनी पूजा, अपनी प्रस्तुति के लिए बनाया था, क्योंकि खुदा इंसान से बड़ा प्यार करता था और करता है और करता रहेगा। अरे वो इंसान नहीं है जो बदल जाएगा, वो कादिर मुतलक खुदा है, वो मोहब्बत करता था, करता है और करता रहेगा, और उससे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। उसकी मोहब्बत का सवाल है, उसकी मोहब्बत सवाल नहीं है, वो उसकी मोहब्बत सलीब पर नुक्ता अरूज पर पहुंचती है और कहती है ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कभी कोई हम पर इतना जुल्म कर रहे हो, इतना लान तान कर रहा हो, और अब क्या हमारे मुंह से बात निकलती है खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। लम्हा फिक्र है मेरे अजीजों,
सलीब हमें मुआफी का पैगाम देती है, सलीब हमें सुलह और सलामती का पैगाम देती है, सलीब दुश्मनों से मोहब्बत करने का पैगाम देती है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की सलीबी मौत कोई हादसा नहीं थी, यह खुदा का डिवाइन प्लान था, ये तजस्सुम की तकमील थी। यीशु आया ही मरने के लिए था, लेकिन जानने की जरूरत यह है कि वो क्यों मरा, वो क्यों मरा। हालेलुया। आए 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सलीब शागिर्दी की दावत है, शागिर्दियत की दावत है। यीशु ने कहा मत्ती रसूल की मार्फत लिखा कि इंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत में, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, यानी अपनी खुद ही का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसके लिए यूनानी लफ्ज बड़ा खूबसूरत यहां पर इस्तेमाल हुआ है, अपारनियोमाई। अपारनियोमाई इंग्लिश में तर्जुमा कुछ इस तरह से है इसका, सेल्फ डिनाइल। सेल्फ डिनाइल मानी खुद इंकारी। बड़ा मुश्किल मरहला होता है। अपनी जात की नफी करना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि हमें दूसरों की आंखों के तिनके नजर आ जाते हैं, अपनी आंख का शतीर नजर नहीं आता। बड़ा मुश्किल लम्हा है। सलीब हमें सिखाती है कि खुद इंकारी बड़ी जरूरी है। सलीब हमें कुर्बानी का दर्स देती है। सलीब हमें अतायत की मुनादी करती है। खुदा की किंगडम को एक्नॉलेज करना है, उसकी मैजेस्टी के आगे झुक जाना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है। भैया भाई कहना है कि मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। हकीकी मसीह जिंदगी सलीब के बगैर मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है भैया। सलीब का पैगाम एक सलीब की एक मसीह की जिंदगी में नजर आना चाहिए। मसीह घराने में पैदा होने से कोई शख्स मसीही नहीं है तब तक जब तक उसकी जिंदगी में बोले सलीब का पैगाम ना हो। हालेलुया। 6वां पॉइंट बढ़ते हैं, सलीब की अब्दी फदा। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम खत उसका 2 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत का जब मुताला करते हैं, वहां पर लिखा है, यहाँ पे उसका जो सियाको सबाक है, सलीब पर यीशु ने गुनाह को शिकस्त दी है, शैतान को शिकस्त दी है, मौत को शिकस्त दी है। भैया खुदा ने बरमला कहा है, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत जो सबको मार रही थी, डंक लगा रही थी, कत्ल कर रही थी, लोगों को मारकर हंसती थी, और जब यीशु मसीह की सलीबी मौत के वक्त वो भी हंसी और नाचती थी, ले मार देता है, ले मार देता है। अब इस भूल कर गया, वो कर गया भूल, उसकी अकल में पर्दा आ गया, जिस तरह आज हमारी अकलों में पर्दा आ जाता है। वो यीशु मसीह को सिर्फ इंसान समझ नहीं था, वो सिर्फ एक इंसान समझ रहा था। वो ये भूल गया कि वो कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है, और खुदा मरता नहीं है, उसको अपनी जान देने का भी इख्तियार था और वापस लेने का भी इख्तियार था। हालेलुया। यीशु मसीह किसी और की कुदरत से जिंदा नहीं हुआ, वो अपनी कुदरत से जिंदा हुआ है। वो भूल गया कि इंसान को छोड़ सकता है, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ता है। जब वो मरा तो एक इंसान था, जब वो जिंदा हुआ तो खुदा की कुदरत से हुआ। हालेलुया। मौत का डंक खत्म कर दिया। यीशु मसीह की मौत ने मौत के डंक को खत्म कर दिया। अब ईमानदारों के ऊपर कोई मौत कोई आखिरी चीज नहीं है। मैं आपको रियलिटी से बता रहा हूं। ईमानदारों, आप डरा मत करें, इस बदन की मौत से मत डरा करें। जब तक सेंट पॉल कहते हैं, जब तक मैं इस बदन में हूं, खुदा के घर से चला आता हूं। ये बात नुकता रूहानी लोगों से। दुनियावी लोग आप कहेंगे पादरी साहब परिंदे ही चल रहे, मालूम है कब्राज को चाल लगे, और देखिए मरना दे है भैया, ये क्या बात है, कितने को से साल जीना जो है। ये एक तरीके कार होता है। आपकी जिंदगी में बीमारी आ गई, चलो फिर आ गई, फिर आ गई।
اب آپ کے ہوسی مرنا ہی نہیں تے لوادوں کی کیڑا بندہ نہیں مر جائے یار. اب آپ دعا بھی کیا کریں چلتے پھرتے چلے جو منجی دا عذاب نہ آوے تاری زندگی چ بڑا پیڑا ہونا جی. پھر لوگی گلا بھی کر دے لگتا نہ بہت ہی گناہ کر لیا جی. مرنا ہے چلتے پھرتے. انسان کی عمر کی میعاد کتنی ہے؟ 70 سال. میں کیا ہے بزرگ نبی موسیٰ کہہ رہے ہیں کلام میں لکھا ہوا ہے ایویں ڈرتے پھرتے آپ کے خدا مجھے چلتے پھرتے لائے گا بس تے اپنے وچ لے کے جائیں اپنے وچ تاکہ میں مر کے بھی نہ مرا. ہاللیلویہ. دعا کیا کریں. یہاں پر ایک لفظ بڑا خوبصورت استعمال ہوا ہے. رات کو اس کے تلفظ کے اوپر کافی میں نے کوشش کی کیونکہ یونانی لفظ ہے. پہلے میں کافی اس کو غلط استعمال کرتا رہا لیکن آج میں نے کیا اس کو بہتر. تیتی لستائی. تیتی لستائی ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے جس کا مطلب ہے گناہوں کی قیمت پوری ادا کرنا. مطلب کام پورا ہو گیا ہے. تیتی لستائی کام پورا ہو گیا ہے. اب کون سا ایسا کام پورا ہوا صلیب پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کون سا ایسا کام جو صلیب پر پورا ہو گیا جس کے لیے یہ کلسیوں کا مصنف یہاں پہ لکھ رہا ہے کہ شکست دی موت کو شکست دی مطلب یہ سارے کام پورے ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ اور کون سے کام پورے ہو گئے ہیں چند دیکھتے ہیں. میں نے 8 جو پوائنٹ ہیں اس کے اوپر ذرا جاننے کی کوشش کی ہے. اب یہاں پہ تیتی لستائی مانی کام پورا ہو گیا. اٹ از فنشڈ. یہ صلیب کا اعلان ہے. یہ شکست نہیں بلکہ فتح کا اعلان ہے. اب یہ فتح کے اعلان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کون سے ایسے کام پورے ہوئے ہیں. فرسٹ آف آل قرض ادا ہو گیا ہے. گناہوں کی قیمت پوری ہو گئی ہے. کون سا قرض تھا؟ گناہوں کی قیمت جو انسان وہ لکھا ہے اگر وہی قربانی ہوتی جو یہودی ہر فسح کے وقت دیتے تھے تو سال کا ایک گناہ جو سال کے گناہ تھے جو وہ معاف ہوتے تھے. لیکن یسوع مسیح نے ایک دفعہ ہی عالمگیر کفارہ دے کے بنینو انسان کی نجات کا سبب بن گئے. ہاللیلویہ. اب قرض ادا ہو گیا ہے. تیتی لستائی کا مطلب ہے پورا کام ہو گیا یعنی قرض ادا ہو گیا ہے. گناہوں کی قیمت پوری ہو گئی ہے. مشن مکمل ہو گیا ہے. یسوع کا نجات کا مشن مکمل ہوا ہے ختم ہوا ہے. شریعت پوری ہو گئی ہے. پرانے عہد نامے کی شریعت پوری ہوئی ہے. ہاللیلویہ. لیکن وہ شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے. قربانی کامل ہو گئی ہے. اب مزید قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے. فتح حاصل ہو گئی ہے. گناہ اور شیطان پر فتح ہو گئی ہے. نجات کا کام مکمل ہو گیا ہے. انسان کی نجات کا دروازہ یعنی کھل گیا ہے بند نہیں ہوگا. آج یسوع کی حضوری میں کھوائی دروازہ کھلا ہے. ہاللیلویہ. آگے بات کرتے ہیں. عدالت کا تقاضا پورا ہو گیا ہے یعنی خدا کی راست بازی پوری ہو گئی ہے. خدا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے. اٹس مین پرانے عہد نامے کی پیش گوئیاں پوری ہو گئی ہیں. ہاللیلویہ. یہ سارا کام مکمل ہو گیا ہے. ہاللیلویہ. جب یسوع نے یہ کہا تیتی لستائی اٹس مین کام پورا ہو گیا یعنی تمام ہوا تو اس اپنی زندگی کا تمام پورا ہو نہیں کہہ رہا یعنی وہ تمام جو پروفیسز کی گئی تھی وہ نبوتیں جو تھی جو تجسم کی تکمیل تھی وہ پوری ہو گئی ہے. ہاللیلویہ. روحانی اطلاق یہ ہوتا ہے جو اپلیکیشن ہے یہاں پہ آپ کے لیے آج خوبصورت کہ صلیب ہمیں 3 باتیں سکھاتی ہے. گناہ کی سنگینی, سیکنڈ گناہ کی محبت کی گہرائی, خدا کی محبت کی گہرائی, تیسرا نجات کی مفت نعمت. نجات ہمیں قیمت ادا کر کے نہیں ملی ہماری طرف سے. یہ خدا نے قیمت یسوع مسیح نے قیمت ادا کی ہے لیکن ہمیں تو مفت ملی ہے نا. نجات مفت ملتی ہے. اس کو رسیو کریں. صلیب نجات کا دروازہ ہے, فضل کا سرچشمہ ہے اور جلال کا راستہ ہے. ہاللیلویہ. تو اب صلیب گلے میں پہننے سے آپ مسیحی نہیں ہوں گے. صلیب کا پیغام آپ کی زندگی میں ہونا بڑا ضروری ہے. صلیب کا پیغام آپ کی زندگی میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عقل مندوں کے نزدیک صلیب بے وقوفی ہے لیکن جو نجات یافتہ ہے ان کے لیے خدا کی قدرت ہے. اب آپ کون ہیں یہ آپ نے اپنے عمل سے اظہار کرنا ہے کہ کیا ہم بے وقوف ہیں یا ہم نجات یافتہ ہیں. اگر آپ کی زندگی میں آج سے پہلے یہ چیز نہیں تھی تو اگر آج آپ کے سامنے آ گئی ہے تو میں چاہوں گا عقل مند ہو جائیں
اور صلیب کے سائے کے نیچے آ جائیں تاکہ اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں ریسیو کر سکیں. ہاللیلویہ. آئیے زور کرتا ہوں. سسٹر مہک سامنے آئیں گے.